बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हर दिल अजीज़ शख्सियत, मज़दूरों के रहनुमा, मज़दूरों की आन, मज़दूरों की शान चौधरी मोहम्मद यासीन साहब के पास। इलेक्शन जीतने के बाद चौधरी यासीन साहब के साथ हमारा ये पहला इंटरव्यू है और इन्होंने मज़दूरों के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी और जो इस दुनिया से जा चुके मज़दूर, उनके बच्चों की जो है वो नौकरियों के लिए गर्ज ये कि उनके घरों तक का जो है इंतज़ाम किया। और इलेक्शन जीतने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो केस भी जीत लिया कि जिससे जो प्लाट रहते थे वो प्लाट भी इन्होंने हकदारों तक पहुँचाए। आज इसी हवाले से हम चौधरी मोहम्मद यासीन साहब जो मज़दूरों की जान हैं, मज़दूरों की आन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं CDA मज़दूर यूनियन के, और भी बहुत सारी यूनियंस के हैं, आल पाकिस्तान यूनियंस के भी माशाल्लाह अज़ाज़ात और ओहदे इनके पास इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बहुत आला तरीके से जितवाया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमेशा मौका दिया कि आपके ज़रिए हम अपने मज़दूरों के मसाइल को उजागर कर सकें और अपने कौम को हम अपना कोई पैगाम दे सकें। इस वक्त ये रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाली कायनात हैं, उनके वलादत का ये महीना है रबीउल अव्वल का। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को, बल्कि पूरी दुनिया को, चूँकि वो रहमतुल आलमीन थे, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ रबीउल अव्वल की। फिर दूसरी, अल्लाह ताला ने खुशी ये दी है कि पाकिस्तान को 29 साल बाद माशाअल्लाह इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी फ़तह से हमकिनार किया है। इसमें मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम शायकीन को और ख़ुसूसन पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस फ़तह पे। तीसरी, अल्लाह ताला का ख़ास करम है उसके अपने हबीब पाक के सदक़े कि CDA मज़दूर यूनियन जो है, जो मज़दूरों की एक बड़ी नुमाइंदा तंजीम है, जिसे 3 दफ़े अल्लाह ने मौका दिया लगातार कि वो CDA के मज़दूरों की नुमाइंदा तंजीम रही, और अब चौथी दफ़ा अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसके हबीब पाक के सदक़े और वलियों के सदक़े अल्लाह ताला ने हमें एक तारीख़ी फ़तह से हमकिनार किया। और आज बाकायदा तौर पे NIRC जो हमारा अदारा है, जो रेफरेंडम करवाता है, वहाँ से कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट CBA का जो सर्टिफिकेट भी जारी कर दी गए 3 साल के लिए। तो इस पे मैं CDA के मज़दूरों को, अपनी टीम को, अपने तमाम बही खां को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब चूँकि मेरी ज़िंदगी के 52 साल ट्रेड यूनियन में कारकुन की हैसियत से गुज़रे हैं और मैंने लगातार जद्दोजहद पे मेरा यकीन है और मैं करता हूँ, और फिर मेरे रब का इतना करम है कि मुझ जैसे बंदे को इस अदारे के अंदर, जो कि बड़ा अहम अदारा है, 3 दफ़े लगातार अल्लाह ताला ने फ़तह दी और ना सिर्फ इलेक्शन जीता, बल्कि मुझसे और मेरी टीम से अल्लाह ताला ने ऐसे काम लिए जो तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। इसी बुनियाद पे इस दफ़ा फिर मज़दूरों ने तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर साजिशों के बावजूद मज़दूरों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, और फिर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। यकीनन बहुत तवक्कुआत हैं मज़दूरों की हमसे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने मंशूर दिया, जो हमने वादे किए, वो मेरा ईमान है कि जब हम बात करते हैं तो अल्लाह सुन भी रहा है, देख भी रहा है। पूरी ईमानदारी, दयानतदारी से कोशिश करेंगे कि हम उन वादों को जो हमने किए हैं, जो मंशूर दिया है, उस पर अमल करें। हम डालाक की सियासत पे यकीन रखते हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर कभी भी ना महाजराई की, ना ब्लैक मेलिंग की सियासत करता हूँ, ना करदार कुशी करता हूँ। सिर्फ डालाक पे, टेबल पे बैठ के एक प्रॉपर तरीके से कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मसाइल हल करते हैं। यकीनन आज हमारे चेयरमैन आमिर अहमद अली साहब हैं, जो बहुत ही तजर्बाकार अफसर हैं, मेहनती अफसर हैं, एक अच्छी रिप्यूट रखते हैं जहाँ भी रहे, और उनकी बहुत अच्छी शोहरत है, तो वो मामलात को भी बेहतर अंदाज में समझते हैं। मैं उनको भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, CDA मज़दूर यूनियन के तमाम कारकुन जो हैं वो उनके सिपाही हैं, उनकी टीम का हिस्सा हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक इस दारुल हुकूमत को, जो दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है,
اس کو خوبصورت مزید بنانا چاہتے ہیں, شہریوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دن رات وہ کوشاں ہیں, تو میں بھی ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر کے اس ویژن کے مطابق اس کو خوبصورت, یہ ہمارا شہر ہے, یہ ہمارا دارالحکومت ہے, اس کو خوبصورت ترین بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن ساتھ ہی میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ سی ڈی اے کے یہ مزدور جنہوں نے اتنا خوبصورت شہر بسایا, ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ ہم بیٹھ کر ایک پراپر طریقے سے ہم پیش کریں گے. اور توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ 8 سال ڈپٹی کمشنر رہے اسی شہر میں, پھر ہمارے ممبر ایڈمنسٹریشن رہے, وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ مسائل کیا ہیں. تو مجھے پوری توقع ہے چیئرمین سی ڈی اے سے, بورڈ ممبران سے, کہ وہ بات چیت کے ذریعے ہمارے مسائل کو حل کریں گے. تو میں ہر لحاظ سے سی ڈی اے کے مزدوروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جس جذبے سے, جس محبت سے اس دفعہ ریفرنڈم میں حصہ لیا اور ایک تاریخی فتح سے ہمکنار کیا. میں تمام سی ڈی اے کے ملازمین کا اپنی طرف سے اور اپنی ٹیم کی طرف سے شکر گزار ہوں. میں نے جو الیکشن کے اندر اپنی ٹیم سے, اپنے ساتھیوں سے کمٹمنٹ کی ہے, میں ایک ایک لفظ کی پاسداری کروں گا. میرے تمام ساتھی میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, میری طاقت ہیں, میرے دست و بازو ہیں. تو میں ایک بدلا ہوا, چونکہ میں کورونے کا مریض رہا, سب کو پتہ ہے, میں بڑی کریٹیکل پوزیشن میں چلے گیا, پھر میرے رب نے مجھے نئی زندگی دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے نئی زندگی دی ہے, شاید میرا رب کوئی مجھ سے کام لینا چاہتا ہے. تو میں بھی اس کو غنیمت جانتے ہوئے یہ جو نئی زندگی ملی ہے اس میں کوشش کروں گا کہ اگر مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے ازالے کے لیے کام کروں گا, ان غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا. اور میں اس موقع پہ اپنے جو ہمارے سیاسی حریف ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا جمہوری طریقے سے, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ انتقام کی سیاست کو دفن کیا ہے. میں محبت کی سیاست کرتا ہوں. میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو چکا ہے, اب وہ ہمارے سارے بھائی ہیں, آئیں مل کر سی ڈی اے کے مزدوروں کے مسائل حل کریں. خواہ وہ پلاٹ ہیں, خواہ وہ ملازمین کے بچوں کی بھرتی ہے, اور خواہ وہ ان الاؤنسز میں اضافہ ہے جو نہیں ہو سکا. آئیں ہم مل کر اس کام کو, کار خیر کو, چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی عبادت میری مخلوق کی خدمت ہے. تو آئیے اپنی آنکھیں سنوارنے کے لیے, اس ادارے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, مزدوروں کی خوشحالی کے لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. افسران جو ہیں وہ بھی سی ڈی اے امپلائیز ہیں, ان کا کردار ہے. میں تمام افسران سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں ٹیم ورک پہ یقین رکھتا ہوں, اور میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس ادارے کی, اس شہر کی بہتری کے لیے پالیسیاں بنائیں, کام کریں, اور مزدوروں کی خوشحالی اور مزدوروں کے مسائل حل کرنے میں اپنا وہ کردار ادا کریں. میں پھر, چونکہ کل میلاد مصطفیٰ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میں یہ ایمان ہے میرا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اللہ کا ایک گناہ گار بندہ ہوں. میرے اوپر جو خدا کا کرم ہے اس کے حبیب پاک کے صدقے, ولیوں کے صدقے ہے. تو میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے اللہ کے نام سے ابتدا کی ہے, اور اللہ کے حبیب کی میلاد مناتے ہوئے, خواہ الیکشن کا افتتاح ہو کیمپ کا, خواہ پھر سی بی اے کے بعد اس الیکشن دفتر کا افتتاح ہو. کل اللہ کی مہربانی سے اس کے حبیب کی بہت بڑی ہم میلاد کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. میں تمام عاشقان رسول, غلامان رسول اور شمع رسالت کے پروانوں سے, شہریوں سے, اپنے دوستوں سے, سب سے گزارش کروں گا کہ اس پاک محفل میں شرکت کریں. انہی کے صدقے سب کچھ ہے, یہ چمکتے چہرے, یہ روشنیاں, یہ سب کچھ میرے اس حبیب کے صدقے, اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صدقے ہے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ آج کا جو میں دیکھ رہا ہوں, میں بہت ساری میلاد مصطفیٰ میں جاتا ہوں, میں رجحان جو دیکھ رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ یہ جو ہمارے نوجوان نسل ہے, بچے ہیں, وہ اس طرف بہت راغب ہیں. تو میں ان بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا اور ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہے. اور میں موجودہ حکومت,
خاص کر وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلی دفعہ رحمت العالمین ہفتہ جو ہے ایک فاؤنڈیشن قائم کی ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ وحد عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے کہ سرکاری طور پہ بھی اس دفعہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے، اور اب انشاءاللہ یہ جو اتنی بھی کوئی رکاوٹیں ہیں انہی کے صدقے میں یہ سب دور ہوں گی، اور میں اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ جی ناظرین، چودھری محمد یاسین صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، ان کا سیاسی قد کاٹ ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا اللہ نے ان کو مقام دیا، اور آج انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر بہت اچھی بات کی اور ان کا سیاسی قد کاٹ اور بھی اونچا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جو مخالف گروپ تھا وہ صرف اس وقت تک تھا جب تک انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ بڑی پیاری بات کی ہے چودھری صاحب نے اپنے مخالف گروپ کے لیے کہ ہم سب بھائی ہیں، الیکشن ختم ہو گیا، وہ چیزیں ختم ہو گئی، آئیں مل کر مزدوروں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، شہر کی خوبصورتی کے لیے کام کریں، انسانیت کے لیے کام کریں۔ اور سب سے بڑی بات بڑھ کے یہ ہے ناظرین کہ چودھری صاحب نے ایک بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ یقیناً یہ دونوں عیدوں سے بہت بڑی عید ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے، اس سے بڑا تہوار باخدا ہو نہیں سکتا۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو رب کعبہ کے ساتھ ملائکہ بھی آسمان پہ خوشیاں منا رہے تھے۔ تو کل ایک میلاد کی محفل جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چودھری صاحب نے اس کا انعقاد کیا ہے، وہ منانے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے بہت پیاری باتیں کہ انہوں نے جو الیکشن میں وعدے کیے تھے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ ان کا کہنا ہے کہ میں اس پہ آج بھی قائم ہوں۔ ناظرین، یہ تازہ ترین تھا جو آپ براہ راست ایم ایم نیوز پر دیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔